اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کی سب سے مشہور دعا کون سی ہے تو شاید آپ زبور 23 کا نام لیں۔ لوگ زبور 23 کو سکون کا زبور سمجھتے ہیں، مگر اصل میں یہ ان لوگوں کے لیے لکھا گیا تھا جو موت کے سائے میں زندہ رہ رہے تھے۔ یہ زبور کسی پرسکون باغ میں نہیں لکھا گیا تھا، اسے ایک ایسے شخص نے لکھا تھا جو اپنی جان بچاتے ہوئے غاروں میں چھپتا پھرتا تھا، جس نے بیابان کی راتیں دیکھی تھیں، درندوں کا سامنا کیا تھا، اور ہر صبح یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ تقریباً 3000 سال بعد بھی لوگ اپنی زندگی کے بدترین لمحوں میں اسی زبور کی طرف واپس آتے ہیں، کیونکہ زبور 23 ان لوگوں کے لیے نہیں لکھا گیا تھا جو کبھی وادی میں نہیں اترے، بلکہ ان لوگوں کے لیے لکھا گیا جو ابھی اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ زبور 23 میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ گرامر بھی، اور تقریباً کوئی اس تبدیلی کو محسوس نہیں کرتا۔ پہلی 3 آیات تک داؤد خداوند کے بارے میں تیسرے شخص سے بات کرتا ہے۔ وہ مجھے سرسبز چراگاہوں میں لٹاتا ہے، وہ مجھے راحت بخش پانیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ خداوند کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر چوتھی آیت آتی ہے، داؤد وادی میں داخل ہوتا ہے اور بغیر کسی تنبیہ، بغیر کسی وضاحت کے زبان بدل جاتی ہے۔ وہ سے بات تو تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرا عصا اور تیری لاٹھی وہ مجھے تسکین دیتے ہیں۔ اب داؤد خداوند کے بارے میں کسی اور سے بات نہیں کر رہا، وہ براہ راست خداوند سے مخاطب ہے۔ اور یہی سوال اس مقام پر سوچتا ہے جس کے بارے میں اکثر لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں، گرامر بالکل اسی مقام پر کیوں بدلتی ہے؟ وادی میں ایسا کیا ہے جو ایک بیان کو دعا میں تبدیل کر دیتا ہے؟ اور یہی سوال زبور 23 کو سمجھنے کی کنجی ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ اس تبدیلی کو دیکھتے ہیں، پورا زبور ایک ایسے مرکزی خیال کے گرد منظم ہو جاتا ہے جو اردو اور انگریزی زبان میں تقریباً پوشیدہ ہے، مگر عبرانی میں بالکل واضح۔ اور جو بات آپ ابھی جاننے والے ہیں وہ اس زبور کی ہر آیت کو دیکھنے کا انداز بدل دیتی ہے، کیونکہ زبور 23 بنیادی طور پر بھیڑوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف تسکین کے بارے میں بھی نہیں ہے، یہ انسان کی تاریک ترین گھڑیوں میں خداوند کی نہایت قریب حضوری کے بارے میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 3000 سال سے لوگ اس زبور کو ہسپتالوں میں، جنازوں میں، قید خانوں میں، میدان جنگ میں اور زندگی کے بدترین لمحات میں پڑھتے آئے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ پس منظر، کیونکہ جس شخص نے یہ زبور لکھا وہ کسی پرسکون کمرے میں بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ اس زبور کے مصنف داؤد نے اپنی زندگی میں 3 مختلف زندگیاں گزاری۔ اس نے ایک چرواہے کے طور پر آغاز کیا، یسی کا سب سے چھوٹا بیٹا جو بیت لحم کے باہر پہاڑی علاقوں میں بھیڑیں چرایا کرتا تھا۔ اس نے برسوں ایسی جگہوں پر اکیلے گزارے جہاں جانور اور انسان دونوں ہلاک ہو سکتے تھے، گہری کھائیاں، درندے، سخت گرمی، شدید سردی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے شیر اور ریچھ کا مقابلہ کیا، یہ کوئی استعارہ نہیں، یہ اس کا تجربہ تھا۔ پھر وہ مفرور بن گیا، جاتی جولیت کو قتل کرنے اور بادشاہ ساؤل کے دربار میں بلند مقام پانے کے بعد داؤد نے کئی سال اپنی جان بچاتے ہوئے گزارے۔ وہ غاروں میں چھپتا رہا، جو ملتا وہ کھاتا، اور ایک غیر ملکی بادشاہ سے بچنے کے لیے پاگل بننے کا ڈرامہ بھی کیا۔ وہ ایک ایسے شخص کی طرح زندہ رہا جس کے سر پر موت کا حکم ہو۔ وہ بیابان میں سوتا تھا اور اسے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اگلی صبح دیکھ بھی پائے گا یا نہیں۔ پھر وہ بادشاہ بن گیا۔ اس نے اسرائیل پر اس کے عروج کے زمانے میں حکومت کی، مخالفین کو شکست دی، سلطنت قائم کی، اور اس کامیابی کے زمانے میں بھی اس نے غداری، نقصان اور اپنی غلطیوں کے نتائج کا سامنا کیا۔ اسی لیے جب داؤد لکھتا ہے خداوند میرا چرواہا ہے، تو وہ بچوں کسی کہانی سے نرم سا استعارہ نہیں لے رہا، وہ اپنی زندگی کے سب سے گہرے تجربے کی طرف واپس جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جو کام میں اپنی بھیڑوں کے لیے کرتا تھا، کائنات کا خداوند میرے لیے وہی کرتا ہے۔ وہ کھلاتا ہے، وہ ہدایت کرتا ہے، وہ اس چیز سے لڑتا ہے جو مجھے ہلاک کرنا چاہتی ہے، اور جب راہ خطرناک ہو جاتا ہے تب بھی وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ قدیم زمانے میں کسی کو چرواہا کہنا معمولی تعریف نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مصر، بابل اور میسوپوٹیمیا کے بادشاہ خود کو چرواہا کہتے تھے۔ فرعون
چرواہے کی لاٹھی کو شاہی اختیار کی علامت کے طور پر پکڑتے تھے۔ بابلی بادشاہ حمورابی نے خود کو وہ چرواہا جو خوشحالی لاتا ہے کہا۔ یہ مکمل حفاظت اور فراہمی کا سیاسی استعارہ تھا۔ بس جب داؤد اس زبور کا آغاز یہ کہہ کر کرتا ہے کہ خداوند اس کا چرواہا ہے، تو یہ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کا خداوند میری نگہداشت کسی اور کے سپرد نہیں کرتا، وہ خود یہ کام کرتا ہے، اور وہ ہر اس بادشاہ سے بہتر کرتا ہے جس نے کبھی اپنے آپ کو چرواہا کہا۔ مجھے کمی نہ ہوگی کے لیے عبرانی الفاظ ہیں لو ایکسار، اور ایکسار کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے مجھے کمی نہیں ہوگی، میں محتاج نہیں رہوں گا، میں محروم نہیں رہوں گا۔ داؤد جس نے حقیقی بھوک، حقیقی خطرہ اور حقیقی نقصان دیکھا تھا، ایک ایسی سطر لکھتا ہے جو ان سب کو سمیٹ لیتی ہے۔ جو کچھ مجھے حقیقت میں چاہیے، چرواہا وہ فراہم کرتا ہے۔ یہ آسان زندگی کی ضمانت نہیں، یہ حقیقی کمی سے محفوظ رہنے کی ضمانت ہے۔ وہ مجھے سرسبز چراگاہوں میں لٹاتا ہے۔ بھیڑیں آسانی سے نہیں لیٹتی، اگر وہ بھوکی ہوں تو چرنے میں لگی رہتی ہیں، اگر وہ خوفزدہ ہوں تو کھڑی رہتی ہیں، اگر ریوڑ میں بے چینی ہو تو وہ پرسکون نہیں ہوتی۔ ایک ایسا چرواہا جو بھیڑوں کو راحت سے لٹا دے، اس نے ان کی ہر ضرورت پوری کر دی ہے، جانور پیٹ بھر چکا ہے، وہ محفوظ ہے اور وہ سکون میں ہے۔ یہاں سبز کے لیے استعمال ہونے والا عبرانی لفظ خوبصورتی اور خوشگواری کا مفہوم بھی رکھتا ہے۔ یہ صرف زندہ رہنے کی حالت نہیں، یہ خوبصورتی کے ساتھ کثرت ہے۔ وہ مجھے راحت بخش پانیوں کے پاس لے جاتا ہے۔ عبرانی میں یہ ہے مینیو کا، یعنی راحت کے پانی۔ بھیڑیں تیز بہتے پانی سے ڈرتی ہیں۔ ایک اچھا چرواہا یا تو پرسکون پانی تلاش کرتا ہے یا پانی کے بہاؤ کو روک کر اسے پرسکون بنا دیتا ہے۔ خداوند صرف فراہم نہیں کرتا، وہ اس انداز سے فراہم کرتا ہے جو اس مخلوق کی فطرت کے مطابق ہو جس کی وہ نگہداشت کر رہا ہے۔ پھر ایک ایسی آیت آتی ہے جس میں اس سے کہیں زیادہ گہرائی ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ اس کے پیچھے عبرانی عبارت ہے نافشی یشوبیب، یعنی جان، جو انسان کی پوری اندرونی زندگی، اس کی سانس، اس کی ہستی، اس کے وجود کے مرکز کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن بحال کرتا ہے کے لیے استعمال ہونے والا فعل یشوبیب عبرانی لفظ شوو کے روٹ سے آتا ہے، اور شوو پرانے عہد نامے کے اہم ترین الفاظ میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے واپس لوٹنا، پلٹ آنا۔ یہ خداوند کی طرف واپسی کے تصور سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ تیشووا آج بھی یہودی روایت میں توبہ کے لیے عام لفظ ہے۔ اس لیے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے کہ اندر یہ معنی بھی موجود ہے۔ وہ مجھے بحال کرتا اور واپس لاتا ہے، وہ مجھے لوٹا دیتا ہے۔ یہ صرف ایک تھکی ہوئی بھیڑ کے پانی پینے کی تصویر نہیں، یہ ایک گمشدہ بھیڑ کے گھر واپس لائے جانے کی تصویر ہے۔ یہی جڑ یرمیہ 50:19 آیت میں بھی ملتی ہے۔ یہاں خداوند ایک الہی چرواہے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ میں اسرائیل کو اس کی چراگاہ میں واپس لاؤں گا۔ اور پھر نوح کے اختتام پر یہ دعا سامنے آتی ہے، اے خداوند ہمیں اپنی طرف واپس لا تاکہ ہم بحال ہوں۔ نوح 5:21 آیت۔ گمشدہ بھیڑیں خود راہ تلاش نہیں کرتی، چرواہا انہیں ڈھونڈنے جاتا ہے۔ اور داؤد جو اچھی طرح جانتا تھا کہ صحیح راستے سے دور نکل جانا کیا ہوتا ہے، یہی حقیقت اپنی سب سے ذاتی زبور کی 3 آیت میں لکھ دیتا ہے۔ وہ اپنے نام کی خاطر مجھے راست بازی کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ یہ فکرہ بہت اہم ہے۔ خداوند کی ہدایت داؤد کی کارکردگی پر منحصر نہیں، یہ خداوند کے اپنے نام، اس کی ساکھ، اس کے کردار پر قائم ہے۔ ضمانت بھیڑ میں نہیں، چرواہے میں ہے۔ اور ان ابتدائی آیات میں ایک اور بات چھپی ہوئی ہے جسے اکثر لوگ مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ زبور 23 کی زبان خروج کی کہانی کی زبان سے گونجتی ہے۔ جب داؤد کہتا ہے مجھے کمی نہ ہوگی، تو چیسر وہی عبرانی لفظ ہے جو استثنا 2:7 میں استعمال ہوا، جہاں موسیٰ اسرائیل سے کہتا ہے تمہیں 40 سال بیابان میں کسی چیز کی کمی نہ ہوئی۔ سبز چراگاہیں اور راحت کے پانی بیابان میں خداوند کی فراہمی کی یاد دلاتے ہیں۔ قدیم ارامی مترجمین نے بھی بحالی کے اس تصور کو خداوند کی اس قدرت سے جوڑا جو اپنی قوم کو سنبھالتی اور واپس لاتی ہے۔ اور راست بازی کی راہیں اس راستے کی یاد دلاتی ہیں جو خداوند نے بیابان میں
اپنی قوم کے لیے بنایا تھا، اس جگہ جہاں کوئی راہ موجود نہ تھا۔ داؤد صرف ایک ذاتی نظم نہیں لکھ رہا، وہ اسرائیل کی قومی تاریخ کو مختصر شکل میں دوبارہ بیان کر رہا ہے۔ جس خداوند نے پوری قوم کو صحرا سے گزارا، وہی خداوند داؤد کو اس کی اپنی ویرانی سے گزار رہا ہے۔ یہ زبور ذاتی ضرور ہے، مگر اس کے پیچھے نجات کی پوری تاریخ کا وزن موجود ہے۔ ہر اسرائیلی جو یہ زبور سنتا، اس کے اندر خروج کی گونج سن لیتا، اور یہی طے در طے معنی اس زبور کو اتنی طاقت دیتے ہیں۔ جب داؤد کہتا ہے خداوند میرا چرواہا ہے، تو وہ صدیوں کے ثبوت پر کھڑا ہو کر بول رہا ہے۔ یہ خداوند پہلے بھی ایسا کر چکا ہے، وہ تمہیں بھی گزار سکتا ہے۔ داؤد زبور کا آغاز اسرائیل کے خداوند کو اپنا ذاتی چرواہا قرار دے کر کرتا ہے۔ وہ فراہمی، راحت اور بحالی کو ان حقیقی کاموں کی زبان میں بیان کرتا ہے جو قدیم چرواہے کیا کرتے تھے، اور بحال کرتا ہے کہ عبرانی تصور کے اندر واپسی کی زبان چھپی ہوئی ہے، جو اس آیت کو صرف تسکین سے کہیں زیادہ گہرا بنا دیتی ہے۔ یہ ایسا چرواہا ہے جو کھوئی ہوئی چیز کو بحال کرتا اور واپس لاتا ہے، یہی بنیاد ہے۔ اس کے بعد آنے والی ہر بات اسی پر قائم ہے۔ اب آتی ہے چوتھی آیت۔ اگرچہ میں موت کے سایہ کی وادی میں سے ہو کر چلوں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرا عصا اور تیری لاٹھی مجھے تسکین دیتی ہے۔ موت کے سایہ کے لیے استعمال ہونے والا عبرانی لفظ ہے ساماویت۔ کچھ علماء اسے گہری تاریکی سمجھتے ہیں، اور کچھ اب بھی اس میں موت کے تصور کو اہم مانتے ہیں۔ دونوں تشریحات ایک ہی تجربے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ایسی جگہ جہاں تاریکی اتنی شدید ہو کہ آگے کچھ دکھائی نہ دے، ایسی جگہ جہاں رات تنگ ہو جائے، دیواریں قریب آ جائیں اور تمہارے اور خطرے کے درمیان صرف اس ہستی کی حضوری رہ جائے جو تمہیں راہ دکھاتی رہی ہے۔ داؤد اس منظر کو عملی طور پر جانتا تھا۔ بحر مردار اور بیت الحم کے درمیان یہودیہ کا بیابان تنگ گھاٹیوں اور اونچی چٹانی دراڑوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں سورج کی روشنی بمشکل نیچے تک پہنچتی ہے۔ شکاری جانور اوپر چھپ سکتے تھے، ایک غلط قدم کسی جانور کی ٹانگ توڑ سکتا تھا۔ چرواہے ان وادیوں سے بچتے نہیں تھے، وہ ان میں سے گزرتے تھے، کیونکہ اگلی چراگاہ تک پہنچنے کا واحد راستہ یہی ہوتا تھا۔ وادی غلط موڑ نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت بھی نہیں کہ چرواہا راہ بھول گیا ہے۔ قدیم چرواہی میں بعض وادیاں ایک اچھی چراگاہ سے دوسری اچھی چراگاہ تک پہنچنے کا واحد راستہ ہوا کرتی تھی۔ تاریکی سفر کا حصہ تھا، سفر سے انحراف نہیں، اور چرواہا آگے چلتا تھا۔ قدیم زمانے میں چرواہا آج کے مغربی انداز کے برعکس ریوڑ کو پیچھے سے نہیں ہانکتا تھا، بلکہ خود آگے چلتا تھا۔ وہ سب سے پہلے وادی میں داخل ہوتا تھا۔ جب تک بھیڑیں گھاٹی میں پہنچتیں، چرواہا پہلے ہی اس راستے سے گزر چکا ہوتا تھا۔ ایک لفظ پر غور کریں، گزرنا۔ داؤد یہ نہیں کہتا اگرچہ میں وادی میں رہتا ہوں، وہ کہتا ہے اگرچہ میں وادی میں سے گزر رہا ہوں۔ وادی ایک راہ ہے، اس کا ایک داخلہ ہے اور ایک خروج، اور چرواہا دونوں کو جانتا ہے۔ لیکن اس آیت کا اصل انکشاف وہ ہے جسے اکثر لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور وہ اس کی ساخت میں پوشیدہ ہے۔ علماء کے مطابق زبور 23 میں تقریباً 55 عبرانی الفاظ ہیں، اور علماء نے نشاندہی کی ہے کہ اس نظم کے عین درمیان یا اس کے بہت قریب 3 عبرانی الفاظ آتے ہیں، کی اتھا عمادی، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ اس زبور میں چرواہے کی حضوری کوئی معمولی بات نہیں، یہی اس پورے زبور کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس سے پہلے کی ہر چیز اسی جملے کی طرف لے جاتی ہے، اس کے بعد کی ہر چیز اسی سے نکلتی ہے، اور وہ سے تو میں تبدیلی بھی بالکل اسی مقام پر آتی ہے۔ یہ کوئی خفیہ کوڈ نہیں، یہ ادبی ساخت ہے۔ عبرانی شعراء اکثر اپنی نظموں کو شعوری توازن اور ساخت کے ساتھ ترتیب دیتے تھے، اور مرکز میں موجود بات اکثر اصل نقطہ ہوتی تھی۔ گرامر اور ساخت دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس زبور کا مرکزی نقطہ سبز چراگاہیں نہیں ہیں، راحت کے پانی نہیں ہیں، یہاں تک کہ مخالفین کے سامنے بچھایا گیا دسترخوان بھی نہیں۔ اس زبور کا مرکزی نقطہ خداوند کی حضوری ہے۔ بدترین وادی میں بھی خداوند تمہارے ساتھ ہے، نظم کے عین مرکز میں۔ اور داؤد جن چیزوں کو تسکین کا ذریعہ کہتا ہے وہ محض علامتی نہیں تھی۔ عصا، جسے عبرانی میں شبیت کہا جاتا ہے، ایک چھوٹا مگر بھاری ہتھیار تھا۔ چرواہے اسے دفاع کے لیے رکھتے تھے۔ جب کوئی شکاری حملہ کرتا تو عصا پہلی دفاعی
دیوار ہوتا۔ داؤد نے شیر اور ریچھ کے خلاف ایسی ہی چیز استعمال کی تھی۔ وادی میں عصا یہ کہتا ہے جو بھی تم پر حملہ کرے گا میں اس سے لڑوں گا۔ لاٹھی عبرانی لفظ مشنا لمبی ہوتی تھی، اکثر اس کے سرے پر خم ہوتا تھا۔ چرواہے اس کے ذریعے بھیڑوں کو تنگ راستوں پر سنبھالتے اور کناروں سے واپس کھینچتے تھے۔ لاٹھی یہ کہتی ہے میں تمہیں راکھ ہونے نہیں دوں گی۔ حفاظت اور ہدایت، طاقت اور نرمی دونوں وادی میں موجود ہیں، دونوں چرواہے کے ہاتھ میں ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بات، اگر اصل زبانوں میں اس طرح کی گہری تحقیق آپ کے لیے اہم ہے تو چینل کا ممبر بننے پر غور کریں۔ آپ کی حمایت ہی اس کام کو جاری رکھنے کا ذریعہ ہے، اور جو لوگ پہلے سے اس چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ۔ 5ویں آیت پر پہنچ کر زبور کا منظر اچانک بدل جاتا ہے، استعارہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ تو میرے مخالفین کے سامنے میرے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، تو میرے سر پر تیل ملتا ہے، میرا پیالہ لبریز ہے۔ اب داؤد میدان میں کھڑی ایک بھیڑ نہیں رہا، وہ ایک مہمان ہے جو دسترخوان پر بٹھایا گیا ہے۔ تصویر چرواہے اور ریوڑ سے بدل کر میزبان اور معزز مہمان کی ہو جاتی ہے۔ قدیم دنیا میں مہمان نوازی عہد کا حصہ تھی۔ کسی کے لیے دسترخوان بچھانا محض دعوت نہیں تھا، یہ حفاظت، عزت اور وابستگی کا اعلان تھا۔ ایک میزبان جب تمہارے لیے میز بچھاتا تھا تو گویا وہ کہہ رہا ہوتا تھا تم اب میری حفاظت میں ہو، جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گا وہ میرے خلاف آئے گا۔ اور غور کرو یہ دسترخوان کہاں بچھایا گیا ہے، کسی محفوظ کمرے میں نہیں، کسی بند دروازے کے پیچھے نہیں، میرے مخالفین کے سامنے۔ مخالفین اب بھی وہاں موجود ہیں، وہ غائب نہیں ہوئے، وہ دیکھ رہے ہیں، اور خداوند ان کے ہٹنے کا انتظار نہیں کرتا کہ تب مہمان نوازی شروع کرے، وہ ان کی موجودگی میں دسترخوان بچھاتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خداوند کی فراہمی تب آتی ہے جب پہلے مسئلہ ختم ہو جائے یا حل ہو، پھر میں سکون کروں گا۔ پہلے خطرہ ختم ہو پھر میں راحت سے بیٹھ سکوں گا۔ لیکن داؤد ایسے خداوند کو بیان کرتا ہے جو نامکمل اور خطرناک صورتحال کے بیچ میں بھی کثرت فراہم کرتا ہے۔ مخالفین موجود ہیں پھر بھی پیالہ لبریز ہے۔ سر پر تیل لگانا قدیم مشرق میں عزت اور پذیرائی کی علامت تھا۔ میزبان اپنے مہمان کے سر پر خوشبودار تیل ڈالتا تھا، گویا کہہ رہا ہو تم یہاں اجنبی نہیں ہو، تم معزز ہو، تمہارا یہاں مقام ہے۔ جو پیالہ لبریز ہو رہا ہے وہ ناپ تول کر دی گئی مقدار نہیں، وہ کثرت ہے، ضرورت سے زیادہ، ایسی فراہمی جو برتن کی گنجائش سے بھی بڑھ جائے۔ بعض علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چرواہے سے میزبان کی طرف یہ تبدیلی اتنی اچانک نہیں جتنی پہلی نظر میں محسوس ہوتی ہے۔ قدیم دنیا میں یہ دونوں تصویریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں۔ جو بادشاہ اپنے آپ کو چرواہا کہتا تھا وہی اپنی قوم کے لیے ضیافتیں بھی منعقد کرتا تھا۔ قدیم اسوری محلات کی نقش نگاری میں سلطانوں کو جنگی فتوحات کے بعد ضیافت کرتے دکھایا گیا ہے، جہاں نجات اور فتح کا جشن شاندار کھانوں کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ زبور 23 کا یہ دسترخوان دراصل فتح کا دسترخوان ہے۔ مخالفین موجود ہیں مگر وہ صرف دیکھ سکتے ہیں کہ چرواہے کا مہمان عزت پا رہا ہے۔ وہ اس چیز کو چھو نہیں سکتے جسے میزبان نے اپنا قرار دے دیا ہو۔ اور پورے زبور میں ایک ایسا سفر جاری ہے جو آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، اور اس کی خوبصورتی تب واضح ہوتی ہے جب آپ پورے زبور کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ پہلی 3 آیات فراہمی کے بارے میں ہیں، چراگاہ، پانی، بحالی۔ چوتھی آیت حضوری کے بارے میں ہے، تو میرے ساتھ ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیات پائیداری کے بارے میں ہے، دسترخوان، مسا، خداوند کا گھر۔ یہ زبور ہمیں ایک روحانی سفر سے گزارتا ہے۔ خداوند کیا دیتا ہے، خداوند کون ہے، اور خداوند تمہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ فراہمی، حضوری، پائیداری، ہر حصہ خداوند کو مزید قریب لے آتا ہے۔ ہر مرحلہ تعلق کو مزید گہرا کرتا ہے۔ آخر تک تم صرف ایک بھیڑ نہیں رہتے جسے خوراک دی جا رہی ہے، تم ایک معزز مہمان بن جاتے ہو۔ تم ایک ایسے شخص بن جاتے ہو جسے خداوند کے گھر تک پہنچایا جا رہا ہے۔ پھر آخری آیت آتی ہے اور اس میں ایک ایسا لفظ ہے جو پورے زبور کا مفہوم بدل دیتا ہے۔ یقیناً نیکی اور رحمت عمر بھر میرے پیچھے پیچھے چلتی رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یہاں پیچھے چلنا وہ مقام ہے
جہاں اردو ترجمہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کے لیے عبرانی لفظ ہے رداف، اور رداف کا مطلب صرف پیچھے آنا نہیں، اس کا مطلب ہے تعقب کرنا، پیچھا کرنا، شکار کی طرح ڈھونڈنا۔ پرانے عہد نامے میں یہ لفظ اکثر دشمن کے تعقب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرعون نے اسرائیل کا سمندر تک تعقب کیا۔ خروج 14 باب 8 اور 9 آیت۔ ساؤل نے بیابان میں داؤد کا پیچھا کیا۔ پہلا سموئیل 23 باب 25 آیت۔ فوجیں میدان جنگ میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کرتی تھی۔ یہ ایسا لفظ ہے جو شاید مسلسل تعقب کو ظاہر کرتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ داؤد یہی لفظ یہاں خدا کی نیکی اور اس کی وفادار محبت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وفادار محبت کے لیے عبرانی لفظ ہے حسد، جسے اکثر بائبل کے ترجمے میں رحمت کہا جاتا ہے۔ یہی داؤد یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کی نیکی اور رحمت صرف اس کے ساتھ ساتھ چلیں گی، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا تعقب کریں گی۔ خدا کی وفادار محبت اسے ڈھونڈتی پھرے گی، اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ یہ خداوند کی عہدی محبت ہے، ایسی وفادار، سرگرم اور لازوال محبت جو اپنے آپ کو عمل کے ذریعے ظاہر کرتی ہے۔ یہ تضاد جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ داؤد جانتا تھا کہ شکار بن کر جینا کیسا ہوتا ہے۔ اس نے برسوں غاروں میں راتیں گزاری، کیونکہ لوگ تلواریں لے کر اس کی تلاش میں تھے، اور اپنے سب سے ذاتی زبور کے اختتام پر وہ پوری تصویر کو الٹ دیتا ہے۔ اب اس کا تعقب کرنے والی چیز کوئی خطرہ نہیں، وہ خداوند کی وفادار عہدی محبت ہے، اور وہ دوڑنا بند نہیں کرے گی۔ بعض بائبلی علماء نے نشاندہی کی ہے کہ پرانے عہد نامے میں یہ ان چند مقامات میں سے ایک ہے جہاں نیکی اور وفادار محبت وہ چیزیں ہیں جو انسان کا تعقب کرتی ہیں۔ داؤد جنگ اور تعقب کی زبان استعمال کر کے فضل کو بیان کر رہا ہے، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ یہ تمہیں خداوند کی عہدی محبت کی شدت محسوس کروانا چاہتا ہے۔ وہ تمہارے دعوت نامے کا انتظار نہیں کرتی، وہ تمہارے پیچھے آتی ہے۔ پھر زبور اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ جو نظم ایک کھلے میدان سے شروع ہوئی، ایک تاریک وادی سے گزری، ایک دسترخوان تک پہنچی، وہ آخرکار ایک گھر پر ختم ہوتی ہے۔ اب بھیڑ بھٹک نہیں رہی، اب مفرور بھاگ نہیں رہا، اب ایک مستقل جگہ موجود ہے، ایک ٹھہری ہوئی راحت، اور چرواہا وہ ہے جو اسے وہاں تک لے آیا۔ اس بات کی ایک خاص وجہ ہے کہ زبور 23 زبوروں کی کتاب میں بالکل اسی مقام پر رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے زبور 22 آتا ہے، جو ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے جو یسوع نے صلیب پر کہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ صدیوں سے مسیحی ایمان رکھنے والے زبور 22 کو مصلوبیت کے دکھوں کی ایک گہری پیشگی جھلک کے طور پر دیکھتے آئے ہیں۔ پھر زبور 24 کا آغاز ہوتا ہے۔ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے، اور پھر یہ زبور فتح کے ایک شاندار اعلان تک پہنچتا ہے، اے دروازوں اپنے سر اٹھاؤ تاکہ جلال کا بادشاہ اندر آئے۔ یہ تاج کا زبور ہے، یہ فتح کا زبور ہے، یہ آنے والے بادشاہ کا زبور ہے۔ اور ان دونوں زبوروں کے درمیان زبور 23 کھڑا ہے، ایک چرواہے کے عصا کے ساتھ، ایک لاٹھی کے ساتھ، اور خداوند کی حضوری کے ساتھ۔ زبور 22 دکھ کا زبور ہے، زبور 24 فتح کا زبور ہے، اور زبور 23 حضوری کا زبور ہے۔ وہ میرے ساتھ ہے۔ اور یہ ترتیب اتفاقی نہیں، صلیب اور تاج کے درمیان ایک چرواہا اپنے لوگوں کے ساتھ ہر وادی میں چل رہا ہے۔ چرواہے کا موضوع ان تینوں زبوروں سے بھی آگے جاتا ہے۔ داؤد کے کئی صدیوں بعد ایک نبی نے پرانے عہد نامے کی سخت ترین تنبیہوں میں سے ایک پیش کی۔ حزقییل 34 باب میں خداوند اسرائیل کے رہنماؤں کو چرواہے کہہ کر ملامت کرتا ہے، کیونکہ وہ ریوڑ کی بجائے خود کو کھلا رہے تھے۔ تم چربی کھاتے ہو اور اون پہنتے ہو، لیکن ریوڑ کو نہیں چراتے۔ حزقییل 34 باب 3 آیت۔ بھیڑیں بکھر گئی تھیں، وہ بھوکی تھیں، وہ غیر محفوظ تھیں، اور پھر خداوند ایک حیران کن وعدہ کرتا ہے، میں خود اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور انہیں تلاش کروں گا، میں انہیں اچھی چراگاہوں میں چراؤں گا، میں انہیں راحت دوں گا۔ حزقییل 34 باب 11 سے 15 آیت۔ یہ زبان تقریباً مکمل طور پر زبور 23 کی زبان سے ملتی ہے۔ خداوند گویا کہہ رہا ہے، کیونکہ مقرر کیے گئے چرواہے ناکام ہو گئے، اب میں خود یہ کام کروں گا۔ اور یہی وہ دعویٰ ہے جو یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کیا، میں اچھا چرواہا ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ یوحنا 10 باب 11 آیت۔
وہ حزقییل 34 باب کی تکمیل ہے۔ اسی لیے عبرانیوں 13 باب 20 آیت اسے بھیڑوں کا عظیم چرواہا کہتی ہے، اور پہلا پطرس 5 باب 4 اسے سردار چرواہا کہتی ہے۔ زبور 23 میں وہ سے تو کی تبدیلی ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو مکمل طور پر ظاہر ہونے میں صدیاں لے گئی۔ وادی میں خداوند فاصلے پر نہیں رہتا، وہ قریب آتا ہے۔ وہ ایسی ہستی بن جاتا ہے جسے تم براہ راست بات کرتے ہو۔ یہی خدا کے انسان بننے کا مطلب تھا۔ خداوند صرف دور سے بیان کیا جانے والا وجود نہیں رہا، وہ حاضر ہو گیا، اتنا قریب کہ اسے چھوا جا سکے، اتنا قریب کہ اس کے ساتھ کھانا کھایا جا سکے، اتنا قریب کہ اندھیرے میں اس کی آواز سنی جا سکے۔ اور اپنے جی اٹھنے کے بعد یسوع ساحل پر کھڑا ہو کر پطرس سے بات کرتا ہے۔ پطرس اعلانیہ طور پر اس کا انکار کر چکا تھا اور پوری طرح ٹوٹ چکا تھا، مگر یسوع نے اسے لیکچر نہیں دیا۔ اس نے پہلے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا اور پھر اس نے 3 مرتبہ کہا، میری بھیڑوں کو چراؤ۔ یوحنا 21 باب 15 سے 17 آیات۔ جی اٹھا ہوا چرواہا اب بھی اپنے ریوڑ کی فکر کرتا ہے، وہ اب بھی تعقب کرتا ہے، وہ اب بھی فراہم کرتا ہے، وہ اب بھی بحال کرتا ہے۔ یہودیہ کے بیابان میں چرواہا الگ خیمے میں نہیں سوتا تھا۔ بھیڑوں کا باڑہ اکثر پتھروں سے بنی ہوئی ایک سادہ سی دیوار ہوتی تھی جس میں صرف ایک تنگ دروازہ ہوتا تھا۔ وہ چرواہا رات کے وقت اسی دروازے میں لیٹ جاتا تھا، اس کا جسم اس دروازے کو بند کر دیتا تھا۔ جو بھی چیز بھیڑوں تک پہنچنا چاہتی اسے پہلے چرواہے سے گزرنا پڑتا۔ وہ صرف قریب نہیں تھا، وہ خود دروازہ تھا۔ یہی زبور 23 کا چرواہا ہے، نہ دور نہ لا تعلق، بلکہ تمہارے اور آنے والے خطرے کے درمیان کھڑا ہوا، اور وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ ابھی کسی وادی میں ہوں تو زبور 23 آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اندھیرے کو جھٹلاؤ، یہ آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو اندھیرے میں آپ کے ساتھ کون موجود ہے۔ خود زبور کی گرامر یہی بات ثابت کرتی ہے۔ جیسے ہی وادی آتی ہے، داؤد خداوند کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیتا ہے اور خداوند سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تعلق کم نہیں ہوتا، زیادہ ذاتی ہو جاتا ہے۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ جب آپ کی دعائیں صرف مذہبی جملوں جیسی لگنے لگیں، خداوند اچھا ہے، خداوند قادر مطلق ہے، تو اسی لمحے براہ راست مخاطب ہونا شروع کریں، تو میرے ساتھ ہے۔ خداوند کے بارے میں بات کرنے سے خداوند سے بات کرنے تک کا یہ سفر وہی چیز ہے جو یہ زبور سکھاتا ہے۔ وادی وہ جگہ ہے جہاں دعا ذاتی بن جاتی ہے، اور رداف کا لفظ آپ کی زندگی میں آنے والی اچھی چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیتا ہے۔ وہ حادثات نہیں ہیں، وہ محض اتفاق نہیں ہیں۔ عبرانی تصور کے مطابق نیکی اور عہدی محبت آپ کا تعقب کر رہی ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ نے انہیں کما لیا، اس لیے نہیں کہ آپ ان سے تیز بھاگے، بلکہ اس لیے کہ چرواہا کون ہے اور وہ اپنے لوگوں کا پیچھا کرنا بند نہیں کرتا۔ پھر شوف کا تصور بھی ہے۔ اگر وہ میری جان کو بحال کرتا ہے کہ اندر وہ مجھے بحال کرتا اور واپس لاتا ہے کا مفہوم موجود ہے، تو یہ زبور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو تاریک وادیوں میں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بھٹک چکے ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی خداوند کے قریب تھے مگر اب نہیں رہے، وہ لوگ جو راستے سے دور نکل گئے اور اب واپسی کا راہ نہیں جانتے۔ یہ زبور کہتا ہے، تم اپنی طاقت سے بحال نہیں ہوتے، چرواہا ہی تمہیں واپس لاتا ہے۔ گمشدہ بھیڑیں خود کو نہیں بچاتی، چرواہا انہیں واپس لاتا ہے۔ تمہارا کام اس ہستی سے بھاگنا بند کرنا ہے جو اپنی عہدی محبت کے ساتھ تمہارا تعقب کر رہی ہے۔ اور زبور میں موجود خروج کی گونج اس بات کو بھی بدل دیتی ہے کہ تم اپنے ماضی کی زندگی کو کیسے دیکھتے ہو۔ داؤد نے خداوند کے ان کاموں کو یاد کیا جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے تھے، اور ان یادوں کو اس بات کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا کہ خداوند اس کے لیے بھی وہی کرے گا۔ تم بھی ایسا کر سکتے ہو۔ جن وادیوں سے تم پہلے گزر چکے ہو وہ صرف تکلیف دہ یادیں نہیں ہیں، وہ ثبوت ہیں۔ یہ ثبوت کہ چرواہا وہاں موجود تھا، یہ ثبوت کہ وادی کا ایک خروج بھی تھا، یہ ثبوت کہ نیکی تمہارا تعقب کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس وقت بھی جب تم اسے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اگلی وادی جس میں تم داخل ہو وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں، وہ صرف ایک راہ ہے، اور وہی چرواہا جس نے تمہیں پہلے گزارا تھا اب بھی تمہارے آگے چل رہا ہے۔ 23 زبور تقریباً 3000 سال سے اسپتالوں، قبروں اور موت کے بستروں کے پاس پڑھا جا رہا ہے، لیکن داؤد نے یہ زبور مرنے والوں کے لیے نہیں لکھا تھا،
اس نے یہ زندہ لوگوں کے لیے لکھا تھا، ان لوگوں کے لیے جو وادی کے بیچ میں کھڑے تھے اور جنہیں یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ چرواہا انہیں چھوڑ کر نہیں گیا، اور یہ کہ اس کی حضوری صرف راحت کے لمحوں تک محدود نہیں۔ یہی پوری کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ اور بالکل درمیان میں کی عطا امادی، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ یہ زبور ایک ایسی چراگاہ سے شروع ہوتا ہے جہاں ہر چیز فراہم کی جا رہی ہے، پھر یہ ایک ایسی وادی سے گزرتا ہے جہاں ہر طرف تاریکی ہے، پھر یہ ایک ایسے دسترخوان تک پہنچتا ہے جہاں ہر چیز کثرت سے موجود ہے، اور آخر کار یہ ایک ایسے گھر پر ختم ہوتا ہے جہاں ہر چیز ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ یہ پوری بائبلی کہانی کا خلاصہ ہے۔ فراہمی، تاریکی، کثرت، گھر، اور ہر لمحے میں ایک بات مستقل رہتی ہے: چرواہا تمہارے ساتھ ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹی تبدیل نہیں کرتا، وہ راہ بدلنے پر تمہیں کسی اور کے حوالے نہیں کرتا۔ وہی چرواہا چراگاہ میں بھی ہے، وادی میں بھی، دسترخوان پر بھی، اور گھر کے دروازے پر بھی، اور وہ کبھی نہیں سوتا۔ اسی لیے داؤد کہتا ہے، تو میرے ساتھ ہے۔ اگر اس ویڈیو نے زبور 23 کو دیکھنے کا آپ کا انداز بدل دیا ہے تو اسے اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جو اس وقت کسی وادی سے گزر رہا ہے، اور دعا ہے کہ وہ چرواہا جو دروازے پر لیٹ جاتا ہے آپ کے ساتھ ہر وادی میں چلے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔